کبھی موقع ہوا تو عرض کروں گا. اب مانگ لی, کیا مانگی؟ جنت. کون سی؟ اب حضور نے فرمایا ہم غیر ذالک, وہی ہو گئی. یہ فرمایا کوئی اور مانگنا ہے؟ اس کا جو مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھی پہلا ہو گیا, اب غیر ذالک کوئی اور چیزیں دیے اور مانگ لے. اب غیر ذالک 3 دفعہ فرمایا. بھئی یہ تو ہو گیا, بولیے یہ تو ہو گیا. اور کوئی چاہیے, اور کچھ چاہیے, اور کچھ چاہیے. ہوا ذاک یا رسول اللہ, ہوا ذاک یا رسول اللہ, ہوا ذاک یا رسول اللہ. آقا نہیں, بس یہی کافی ہے, آقا بس یہی کافی ہے, آقا بس یہی. سب کچھ خدا سے مانگ لیا, تجھ کو مانگ. سب کچھ خدا سے مانگ لیا, تجھ کو مانگ کر اب اٹھتے نہیں میرے ہاتھ اس دعا کے بعد. بھئی اس سے بڑھ کر کوئی دعا ہے؟ باری تعالیٰ ہم تجھ سے یہی دعا مانگتے ہیں, ہمیں آخرت میں مصطفیٰ کی سنگت عطا فرما. چلو زیارتی فرما دے, کسی کونے میں جگہ دے دے. اس پر کسی نے آمین نہیں کہی. اوپر جانے والے ہیں نا, تھوڑی چیز پر تھوڑی آمین کہتے ہیں. سب کچھ مانگ لیا, دے دیا. اب حضور نے فرمایا پھر ایسا کر, میری مدد بھی کر. کیا فرمایا حضور نے؟ جو نبی جنتیں بانٹ رہا ہے وہ مدد مانگ رہا ہے. میری مدد کر. کیا مدد کر؟ تھوڑا سا کام کیا کر, تاکہ جب تجھے وہ جنت ملے تو کوئی یہ نہ کہے بھئی اسے ایسے ہی مل گئی. کیا کہ کثرت السجود, اس پر, اس نعمت پر جو تجھے ملا ہے اکڑنا نہیں, دوسروں پر روب نہیں جاننا. کہ مجھے میرے آقا نے وعدہ کر دیا اس جنت میں جانے کا, اکڑنا نہیں, کسی کو دھمکی نہیں دینی. کیا کرنا ہے؟ اس کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا ہے, اور شکر کا بہترین طریقہ رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا. کیوں؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, چونکہ رب نے وعدہ کیا ہوا ہے جتنا میرا شکر کرتے رہو گے اتنا میں اضافہ کرتا رہوں گا. باری تعالیٰ تیرا شکر ادا کرتے ہیں تو نے مصطفیٰ ہمیں دیے, تیرا شکر ادا کرتے ہیں ہم ایمان والے بن گئے, تیرا شکر ادا کرتے ہیں ٹوٹا پھوٹا محبت کا دعویٰ کرنے والے بن گئے. تو جتنا شکر ادا کرے گا اتنا مصطفیٰ کے قریب ہوتا جائے گا, مصطفیٰ کے قریب ہوتا جائے گا. اور جو مصطفیٰ کے قریب ہوا وہی خدا کے قریب ہوتا جائے گا. یہ موضوع بعد میں بتا. تو ابھی میں صرف ایک لفظ پر بات کی ہے, جاءکم, یہ رسول تم سب کی طرف آیا ہے. جہاں آپ میں سے کچھ حصہ بیان کیا ہے. اللہ پاک ہمیں اتنا ہی ہو جائے جو ہضم ہو جائے. بولے کیا؟ جو ہضم ہو جائے. ویسے میں مفت بانٹتا ہوں کیونکہ ملا مفت ہے. بولے ملا, میں نے نذرانے دے کر, چندے دے کر نہیں لیا ہے. یعنی جس طرح پیروں کو نذرانے دیے جاتے ہیں میں نے دے کر نہیں لیے, مفت ملا ہے, مفت دے رہا ہوں. انتظامیہ بیٹھی ہے, کیا کروں؟ کوئی ٹھیکہ ہے آپ کے ساتھ؟ اتنے لوں گا, اتنے لوں گا, اتنے لوں گا. آپ سے کیا لینا ہے؟ کوشش ہے بارگاہ مصطفیٰ سے مل جائے. جو ربیہ بن کعب نے ریکویسٹ کی, آقا میں مانگتا ہوں مگر میں اتنی جرت نہیں کر سکتا, وہ چونکہ صحابی تھے. میں اتنی عرض کرتا ہوں باری تعالیٰ جو حضور کے عاشق ہیں ان کی خدمت کرنے کا موقع مل جائے. ان عاشقوں کی خدمت کرنے کا یا حضور کی امت کی خدمت کرنے کا موقع مل جائے. کسی نے دیا کہتے ہیں 15 منٹ اور بات کر لیں, ریٹ بڑھ جائے گا. پہلے میں نے مفت سنایا ہے, اب آپ کی ڈیمانڈ پر سنا رہا ہوں تو پھر کچھ ملنا چاہیے نا. بس میں وہی بتا دیتا ہوں تاکہ 15 منٹ پوری ہو جائے. بات کوئی ذہن میں آئی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے.
یہ اللہ کے خلیل ہیں. ابھی ہم نے حبیب کی بات کی ہے. ابھی کس کی؟ حبیب کی بات کی ہے. اور ابھی خلیل کی تھوڑی سی کر لیتے ہیں، چونکہ میلاد میں بھی ذکر خلیل کا ہے. میلاد میں بھی ذکر خلیل کا ہے. اے ابراہیم خلیل اللہ، ہم بات پر بھی قربان کہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہا تھا اللہم وابعث فیہم رسولا، میرے اللہ وہ رسول میری امت میں بھیج دے، میری نسل میں بھیج دے. تو وہ ابراہیم کی دعا ہے، ہمیں مصطفیٰ مل گئے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے ہمیں اسمہ احمد، نام بھی بتا. تو ابراہیم علیہ السلام کی بات بھی کر لیتے ہیں اس بات سے کہ میں کیا دو گے. اللہ کے فرشتوں نے عرض کی باری تعالیٰ اسے تجھے اپنا خلیل بنایا ہے. دیکھیں خلیل کیسے بنتا ہے، دوست کو کہتے ہیں. ہم اسے آزمانا چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا جاؤ آزماؤ، گولیاں چلا کے دیکھ لو. آگے میں کچھ نہیں کہتا، بس جاؤ آزماؤ دیکھو. وہ دو بڑی بڑی وادیاں تھیں، وادیاں ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ، اور اس سب میں بکریاں تھیں ابراہیم علیہ السلام کی. فرشتہ آیا امتحان لینے، اور اس نے آ کر بڑے پیار بھرے انداز سے کہا اللہ. نام اللہ کا ہے، زبان فرشتے کی ہے، بھیجا اللہ نے ہے. سننے والے ابراہیم ہوں جو اللہ کے خلیل ہوں. تڑپ اٹھے، مستی تاری ہو گئی. میں دیکھیں جب کسی عاشق کو محبوب کی بات سنائی دی تو کیوں نہ تڑپے. اسے خبر ہے کہ میرے محبوب کی بات ہو رہی ہے. تلاش شروع کر دی، یہ آواز کدھر سے آئی ہے. تلاش کرتے کرتے، چونکہ انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے، وہ کھڑے تھے. کہا بھی آپ نے میرے محبوب اللہ کا نام لیا؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے لیا. کہنے لگے ایک دفعہ پھر لے لو، ایک دفعہ پھر لے لو. وہ کہنے لگے پہلے تو میں نے مرضی سے لیا تھا، اب تم کہہ رہے ہو تو کیا دو گے تو تیرے محبوب کا نام لوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھئی یہ جتنی بکریاں نظر آتی ہیں نا، یہ آدھی دے دوں گا. ہم 1 دینار بھی میلاد پر نہیں خرچ کرتے. کتنی بکریاں دے دوں گا؟ آدھی بکریاں دے دوں گا. وہ آدھی بکریاں اس نے سائیڈ پر کی، سائیڈ پر کر کے پھر پیارے انداز سے. اور پہاڑوں میں جب ذکر ہونا تو وہ آواز گونجتی ہے، وہ آواز تھوڑی ختم نہیں ہوتی، گونجتی رہتی ہے، گونجتی رہتی ہے. اور کچھ سیکنڈ کے بعد وہ ختم ہوتی ہے. ایکو کی وجہ سے آواز گونجتی رہتی ہے بندے کی. کس کی؟ عام بندے کی گونجتی رہتی ہے. مگر میرا ایمان ہے ایک آواز ایسی بھی ہے باقیوں کی ختم ہو سکتی ہے، مگر وہ آواز کبھی ختم نہیں ہو سکتی. وہ آواز مصطفیٰ کی ہے. اور ابھی ایک زمانہ آنے والا ہے، توڑے مارے دور جائے یا نہ ہے. ابھی ایک زمانہ آنے والا ہے. سائنس اس پر ریسرچ کر رہی ہے. آوازیں مل گئی ہیں، بولیے آوازیں مل گئی ہیں، مگر ابھی وہ ڈیفرنشیٹ نہیں ہو رہا کہ یہ کس کی ہے، کون بول رہا ہے، کیا ہے. کیونکہ ساری دنیا کی آوازیں محفوظ ہیں. بولی ساری دنیا کی آوازیں. وہ کبھی اگر کسی عاشق رسول کو سننے کا موقع مل گیا، کسے عاشق رسول کو سننے کا موقع مل گیا، وہ فوری پہچان لے گا یہ میرے مصطفیٰ کی زبان. ارے وہ کیا زمانہ ہوگا، بولیے وہ کیا زمانہ ہوگا جب مصطفیٰ کی آواز میں حدیثیں سنائی جائیں گی. یہ کوڈ میں نے ایک دن بتایا تھا. میں بات ختم کروں، ایکو سے بات چل پڑی تھی، 15 منٹ سے آدھا گھنٹہ ہو جائے گا، معذرت چاہتا ہوں. تو وہ دوسری مرتبہ نام لیا، کیا دوسری مرتبہ اللہ. پھر آواز گونجتی گئی اور ابراہیم علیہ السلام پر ایسی مستی تاری، جھومتے رہے. جب تک آواز گونجتی رہے وہ جھومتے رہے. اسے کہنے لگے اس آواز میں بڑی مٹھاس ہے، اس آواز میں بڑی لذت ہے، اس آواز میں بڑا سرور ہے. ایک دفعہ پھر لے لے، ایک دفعہ. آپ کسی نعت خان کو کہتے ہیں نا بڑا مزہ آیا دوبارہ، کیا
مقرر مقرر شورا میں ہوتا ہے، ادھر ہوتا ہے دوبارہ. تو فرشتے نے کہا اچھا آدھی بکریاں دے دی، اب کیا دو گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھئی جو آدھی رہ گئی نا یہ بھی لے لو، جو رہ گئی ہیں یہ بھی لے لو. اب ساری بکریاں سائڈ پر، تو پھر نام لے لیا اور بکریاں ساری لے لی. ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ کر کہا ایک دفعہ پھر لے لو، ایک دفعہ پھر لے لو. وہ کہنے لگا بکریاں تو ساری دے دی ہیں، ان تو تواڈے کول ہے ہی کچھ نہیں، پھر کیا دو گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھئی بکریاں چرانے کے لیے نوکر کی ضرورت نہیں ہے. یہ محبت ہے، بولیے یہ بکریاں چرانے کے لیے نوکر کی ضرورت پڑے گی نا، بس مجھے نوکر بنا کر بکریاں، میں تیری بکریاں دیکھتا رہوں گا تو میرے محبوب کا نام لیتا رہا. اب یہاں پر آزمائش کر کے نا وہ فرشتہ بھی حیران پریشان واپس گیا، کہنے لگا باری تعالیٰ تیرے خلیل کا امتحان لے لیا ہے، وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے. سچ بات ہے کہ خلیل بنانے کا حقدار ہے، کچھ کرنا پڑے گا. بولیے کچھ قربانی دینی پڑتی ہے، اپنی خواہشات قربان کرنی پڑتی ہے. میں مال جان کی بات سے پہلے یہ کر رہا ہوں، اپنے اندر جو خواہشات ہیں، جو نفرتیں ہیں، جو بغض ہے، جو کسی کے بارے میں کدورت ہے، نفرت ہے، پہلے اسے قربان کریں. بھئی عید قربان پر تو ہر کوئی جانور ذبح کر دیتا ہے، اندر بت خانے میں بڑے جانور بیٹھے، پہلے انہیں ذبح کرے، اندر صاف کرے. بولیے اندر کسی مسلمان کے بارے میں اگر بھلا خیال رکھتا ہے تو اس کو ذبح کر کے نکالے. ہر انسان کے بارے میں کبھی نفرت نہ دل میں ڈالے، کسی پر ظلم نہ کرے، کسی پر زیادتی نہ کرے، کسی کا گلا نہ کاٹے. زور سے بولو، کسی کا گلا نہ کاٹے. بس یہ چاہے کہ جس طرح اللہ نے مجھے دیا ہے میرے بھائی کو بھی اسی طرح مل جائے. یہ حدیث عرض کرنا. بس اللہ پاک ہمیں حضور کے میلاد کے صدقے، یہ مقصد میلاد ہے. کیا کرو؟ یہ مقصد میلاد ہے. یہ چکر نہیں، بس یہ مقصد پورا ہو گیا تو میلاد کا بنانا سب سے بڑا کمال ہو گیا. اگر یہ مقصد نہ رہا تو پھر ایسی رسمی کاروائی. اللہ پاک ہمیں ہمیشہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر رہنے اور اللہ کی بندگی میں، مصطفیٰ کی غلامی میں اور انسانیت کی خدمت میں رکھے، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. مجھے آپ تمام احباب سے مل کر بہت خوشی ہو رہی ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کی ہر مشکل آسان کرے، اور حضور کی آمد پر ہر کسی کے گھر میں جوڑیاں بھر گئی تھی. یا رسول اللہ ہم آپ کے امتی ہیں، ان سب کی بھی جوڑیاں بھر گئی. جو چاہتا ہے وہی دے.